الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز و محترم ناظرین سامعین، بر صغیر کی سب سے بدنام زمانہ کتاب فاضل بریلی کی حسام الحرمین کے جھوٹ، دجل و فریب، مکاری، عیاری کے پلندے پر گفتگو کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، اور اس حوالے سے میں کئی ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں، اور ان کا سبب محترم مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب بنے کہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب نے جب علماء دیوبند کے ساتھ اٹھے بیٹھے ان کے پروگرامات میں گئے تو رضاخانیوں کے تکفیری گروہ نے ان کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا کہ جی آپ نے حسام الحرمین سے اعلان برات کر لیا، آلات کی تعلیمات کو جوتے کی نوک پہ رکھ دیا۔ تو پھر ہم نے اسے پس منظر میں بیسیوں اکابر بریلیہ کے حوالہ جات پیش کیے کہ اس بنیاد پر تو وہ بھی حسام الحرمین کو جوتے کی نوک پہ رکھنے والے تھے، آپ ان کے خلاف کچھ کیوں نہیں کہتے؟ چونکہ وہ آپ کے اکابر تھے، ان کا ایک بہت بڑا حلقہ ارادت ہے، اور مفتی صاحب چونکہ خاموش طبع شریف النفس انسان ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوئی جواب الجواب نہیں آئے گا، لہٰذا آپ نے اسے اپنی شہرت کا ذریعہ بنا دیا۔ اسی سلسلے میں ہم آج مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کا حسام الحرمین سے اعلان برات، اسے جوتے کی نوک پہ رکھنا اور اس پر 4 حرف بھیجنا ثابت کریں گے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب پر کیا چارج شیٹ لگائی گئی کہ انہوں نے حسام الحرمین سے اس لیے اعلان برات کیا کہ انہوں نے دیوبندیوں کے ساتھ اتحاد کیا۔ اب مزے کی بات ہے کہ یہی چارج شیٹ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب پر بھی لگی، اور باقاعدہ دارالعلوم امجدیہ سے اسی بنیاد پر ان پر کفر کا فتویٰ جاری ہوا کہ انہوں نے علماء دیوبند کے ساتھ اتحاد بنا کر انہیں بڑا مان کر دراصل حسام الحرمین سے اعلان برات کر لیا۔ چنانچہ یہ میرے پاس مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی کے فرزند جو رضا خانیوں کے مفتی اعظم ہند ہے، مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کے خلیفہ مفتی عبدالوہاب قادری کی کتاب اتمام حجت بزم آلات امام احمد رضا خان کسی طرف سے چھپی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 20 ہے۔ صفحہ نمبر 20 پر ان سے سوال ہوا کہ آج کل متحدہ مجلس عمل کے نام سے ایک دینی اتحاد بنا ہے اور جس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے، اور پھر لکھا ہے کہ موجودہ صورتحال میں متحدہ مجلس عمل کے امیدواروں کو ووٹ دینے کا شرعی حکم کیا ہے، چاہے وہ امیدوار کسی بھی تنظیم سے ہو، یعنی دیوبندی یا بریلی یا شیعہ یا مودودی یا پھر اہل حدیث ہو۔ صفحہ نمبر 19 ہے۔ صفحہ نمبر 20 پر صورت مسئولہ میں متحدہ مجلس عمل سیاسی پارٹی میں دیوبندی، رافضی، وہابی، نام نہاد جماعت اسلامی بدمذہب اور گستاخ ہے، ان پارٹیوں کے رہنما اپنے مولویوں کی گستاخانہ عبارتیں جانتے ہیں اور اس کے باوجود ان گستاخ رسول کو مسلمان اور اپنا پیشوا مانتے، لہٰذا ان نام نہاد رہنماؤں کا بھی وہی حکم ہے جو ان کے گستاخ مولویوں کا حکم ہے۔ اب عبدالوہاب قادری لکھتا ہے کہ اس فتوے پر مفتیان دارالعلوم امجدیہ کے دستخط اور ان کے ساتھ تراب الحق صاحب کی تصدیق موجود ہے۔ یہ فتویٰ دارالعلوم امجدیہ عالمگیر روڈ کراچی سے 2 شعبان المعظم 1423 ہجری 9 اکتوبر 2002 کو جاری ہوا۔ عزیزان گرامی، سیاسی جماعتوں میں جمعیت علماء پاکستان جو ایک مدت مدید و عرصہ بعید سے پاکستان میں سیاسی پلیٹ فارم پر کام کر رہی ہے، جس کے مرکزی صدر علامہ شاہ نورانی ہیں، اس دارالعلوم امجدیہ کے فتوے میں نام نہاد رہنماؤں کے بھاری بھرکم کلمات میں علامہ شاہ احمد نورانی پر بھی وہی حکم لگایا جو گستاخان رسالت پر لگایا۔ اس حکم کی زد میں وہ سارے لوگ جو علامہ شاہ احمد نورانی کو مسلمان مانتے اور رہنما جانتے، سب کی تکفیر کی گئی ہے۔ آگے صفحہ نمبر 21-22 پر بھی اس پر بڑا تفصیلی تبصرہ موجود ہے۔ اس کے اندر صاف اسی بنیاد پر شاہ احمد نورانی کی تکفیر کی جا رہی ہے کہ اس نے متحدہ مجلس عمل بنا کر دیوبندیوں کو اپنا بڑا مان کر گویا حسام الحرمین کا رد کر دیا، اور یہی چارج شیٹ مفتی منیب الرحمان صاحب پر لگائی گئی۔ تو شاہ احمد نورانی کے بارے میں آپ کے منہ کیوں گونگے ہیں اور آپ کی زبانیں کیوں گونگی ہے؟ پھر آپ کو مزے کی بات بتاؤں، دعوت اسلامی کے سابق شیخ الحدیث، جو اب دعوت اسلامی کے شیخ الحدیث نہیں ہوتے، شیخ الحدیث مفتی فیض رسول، جن کی تقریر بھی قدیم والی جو فیضان سنت ہے اس پر موجود ہے، اس کے بارے میں عبد المجید سعیدی نے کتاب لکھی ہے مناظرہ حسام الحرمین، جس میں یہ لکھا ہے کہ یہ دعوت اسلامی کا جو شیخ الحدیث ہے یہ حسام الحرمین کو نہیں مانتا۔ اچھا، اس پر ہمارے ایک ساتھی فرحان بھائی نے انہیں فون کیا اس صورتحال کے پس منظر میں
تو انہوں نے اس فون کال میں باقاعدہ اقرار کیا کہ مولانا شاہ احمد نورانی اگر دیوبندیوں کو کافر مانتے تو کبھی بھی ان سے اتحاد نہ کرتے. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ شاہ احمد نورانی باقاعدہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. سنیے ذرا یہ آڈیو. اسی طرح جو نا نورانی صاحب ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر نورانی صاحب تکفیر کے قائل ہوتے کبھی ناممکن تھا کہ دیوبندی ان کے ساتھ اتحاد کرتے. صحیح کوئی ایسا دیوبندی نہیں کہ آپ تکفیر کے قائل ہوں اور وہ آپ کے ساتھ اتحاد کے لیے تیار. انہوں نے نورانی صاحب کو بڑا مانا. اور پھر میں یہاں پہ ہمارے پاس جو نا یہاں بھاولپور میں ہوں، بھاولپور میں یہاں پر ہیں زاہد صاحب ہیں، یہ پروفیسر تھے یہاں اے سی کالج کے، آج کل وہ ریٹائر ہو گئے. جی تو ان کا ہمارے پاس ادھر آنا جانا ہے ہمارے جامعہ میں. صحیح. انہوں نے مجھے کہا کہ تھی پرانا یہ پروگرام تھا یہ اتحاد مجلس کے حوالے سے، جی تو کہہ رہے تھے میں اس میں شریک تھا. صحیح. تو پشاور میں کہتے ہیں وہ کانفرنس ہوئی تو آخر میں جب جماعت کا وقت آیا تو نورانی صاحب نے اس کو آگے کیا. وہاں کا جو امام تھا دیوبندی اس نے نماز پڑھائی، امام انہوں نے پیچھے پڑھی تھی نورانی صاحب. اچھا. جی. اب آپ دیکھیں اگر نورانی صاحب دیوبندیوں کو کافر سمجھتے تو کبھی بھی ان سے اطاعت نہ کرتے. اسی طرح یہ میرے پاس فتح الرحمان کتاب ہے جو اشرف سیالوی کے استاذ العلماء سینئر مدرس مرکز صراط مستقیم لاہور جاوید اقبال نے لکھی ہے. اس پر اشرف جلالی کی تقریض ہے اور اس پر ریاض پپلانوی کی تقریض ہے جسے جلالی نے محسن آل سنت کا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب دیوبندیوں کا بریلیوں کے ساتھ اتحاد ہوا تو مفتی محمود صاحب نے قائد ملت مولانا شاہ احمد نورانی اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کو دعوت دی کہ آپ دونوں ڈیرہ اسماعیل خان آ کر جلسے میں میرے حق میں تقریریں کریں. یہ دونوں بزرگ وہاں تشریف لے گئے. تو آج اگر مفتی منیب الرحمان صاحب شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے پوتے کی حق میں دعا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں حسام الحرمین کو جوتے کی نوک پہ رکھ دیا. اور یہ جو مفتی محمود صاحب کے حق میں تقریریں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کو وہاں ان کی اچھائی اور بڑائی اور بزرگی ثابت کریں گے نا. حق کا تو یہ مطلب ہوتا ہے. ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ انہوں نے حسام الحرمین کو جوتے پر کی نوک پر کیوں نہیں رکھا؟ پھر یہ فتاوی تاج الشریعہ اس کے جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 331 ہے. اس میں دیوبندیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے میل جول کو جائز سمجھنے والا، کوئی سیاسی ماسی کی قید نہیں ہے، مطلق ان سے میل جول کو جائز سمجھنے والا ضرور دین کا منکر ہو کر کافر ہیں. یوں ہی انہیں اچھا سمجھنے والا بدرجہ اولا انہیں کی طرح مرتد. تو نورانی صاحب سر میل جول نہیں رکھتے تھے، ان کے حق میں بیان کرتے تھے. اور ظاہر جب حق میں بیان کریں گے تو اچھا کہہ کر بیان کریں گے، اچھا سمجھ کر بیان کریں گے. تو آپ کے تاجر الشریعہ مولوی اسماعیل جس کو آپ اختر رضا خان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انہیں اچھا سمجھنے والا انہی کی طرح ہے. اب ایک اور طرز لیں کہ نورانی صاحب حسام الحرمین سے اعلان برات کر چکے تھے، علماء دیوبند کو مسلمان سمجھتے تھے، تکفیر کے باب میں رضا خانیوں کے ساتھ نہیں تھے. یہ میرے پاس جلالی کے سینئر مدرس مولانا محمد جاوید اقبال کی ایک اور کتاب ہے القول السدید فی الرد علی عبد المجید سعیدی کے رد میں، اس کا صفحہ نمبر 82 ہے. صفحہ نمبر 82 پہ لکھتے ہیں قارئین کرام آپ اندازہ کر سکتے کہ جو شخص حضرت صدر الشریعہ کی گود میں پلا اور علمی ماحول میں نشو و نما پائی اور زندگی کا اکثر حصہ علوم نبویہ پڑھنے پڑھانے میں صرف کیا اور حضور صدر الشریعہ کے لیل و نہار سفر و حضر کے تمام معاملات دیکھ اور بلا واسطہ علوم حدیث و فقہ ان سے حاصل کیے، تو کیا وہ ان کی مراد زیادہ سمجھ سکتے ہیں یا کوئی اور؟ ظاہر ہے تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی جانتے ہیں الولد سر لابی کے مطابق بیٹا تو باپ کا رازداں بھی ہوتا ہے، تو بات محدث سے کبیر ہی کی مانی جائے گی. تو معلوم ہوا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی بات مانی جائے گی. بیٹا اپنے باپ کا نظریہ اور اپنے باپ کے موقف سے اوروں کے مقابلے میں زیادہ واقف ہوتا ہے. اب سنیے کہ شاہ احمد نورانی کا بیٹا مولانا محترم اویس نورانی صدیقی صاحب، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل الرحمان صاحب علماء دیوبند کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں. یقیناً یہ نظریہ انہیں شاہ احمد نورانی ہی سے ملا ہوگا اس اصول پر. اس پر میں اور بھی دلائل دے سکتا ہوں لیکن چونکہ اس وقت گروہ مکفرہ کا سربراہ اشرف آصف گوندل ہے اس لیے میں اسی کا صرف ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں. سنیے ذرا. میں کیونکہ اب وقت 9:30 کے قریب ہو گیا ہے اور آج کی اس بابرکت اور روحانی محفل جو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے
मेडिकल कॉलेज में मुझे उसके नजर हमें बात करना बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा, तमाम हज़रात जो यहाँ तशरीफ़ लाए दूर से, यकीनन मुफ्ती साहब की रूह इंतहाई खुशगवार और खुशी से लुत्फ़अंदोज़ हो रही होगी कि जो पैगाम 47 के बाद दीन इस्लाम और दावत इस्लाम और निज़ाम सियासत में इस्लामी जद्दोजहद का फ़लसफ़ा जो आपको वो सुपुर्द करके गए थे, बिहम्दुलिल्लाह ताला 70 साल गुजरने के बाद भी आज वो उसी तरह कायम व दायम है। मैं अब मुख्तसर 10-15 सेकंड में आपसे दो गुजारिशात करूंगा। एक, मुफ्ती साहब के इस दुनिया से जाने के बाद मौलाना साहब ने उस मनसब पर बैठकर दियानतदारी के साथ जो जद्दोजहद की, आज तारीख के उन औराक में मौलाना फजलुर रहमान का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है और यकीनन आपके भी तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, कारकुनान, उनके सर फख्र से बुलंद होंगे। मौलाना साहब को अल्लाह रब्बुल आलमीन लंबी उम्र अता फरमाए और उनका साया सिर्फ आप पर नहीं, उम्मत मुस्लिमा पे और पाकिस्तान पे कायम व दायम रहे। आज आपको बड़े बेफिक्र हैं, अभी आपको एहसास नहीं है क़यादत का। अपने दिल में जज्बा पैदा करें जरा और कदर करें उस क़यादत की जिसने पाकिस्तान को आईन दिया और पाकिस्तान के दस्तूर को इस्लामी नजरिए पे कायम किया। मुख्तसर बात यह है कि मौलाना की जिंदगी इस पूरी तवील जद्दोजहद में गुजरी और वो एक छतरी की तरह इस मुल्क के अंदर मगरबी कुव्वतों को हमेशा आंखें दिखाकर और उनको हरावल दस्ता बनकर उनका मुकाबला किया। इसीलिए आज इस मुल्क में वो आईन जो मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और मेरे वालिद साहब मौलाना शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया, उसको उसकी दिफा करने के लिए आज भी मौलाना साहब की क़यादत पर भरपूर तरीके से वो सब लोग मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मिशन को जो अकाबरीन और असलाफ ने जारी रखा उसको कायम व दायम फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह शाह नूरानी साहब की कितनी मोहब्बत थी और किस कदर करते थे मौलाना फजल रहमान साहब की, ये जरा सुनिए जरा। समझता हूँ मजहबी हल्के में आपको मुझे अच्छा भी लगता देखना। बिल्कुल मैं बड़ा कंफर्ट जोन में होता हूँ और मेरी बड़ी उनके साथ न्याज़मंदी है, बड़ा मेरा उनका एक मोहब्बत का रिश्ता है। आपको उसका अंदाज़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में दो ब्रांड हैं मजहबी तबके से, एक मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह अलैह। ये ब्रांड है एक मजहबी तबके का, ठीक है। उससे बड़े बड़े शहद फिर ये क्या था कि मौलाना साहब का कराची जब भी आना होता था वालिद साहब के पास तशरीफ लाते थे, बैठते थे उनके साथ, और क्योंकि उन्होंने उनके वालिद के साथ काम किया था, बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत एहतराम का एक मोहब्बत का रिश्ता था। फिर MMA जब असल में मैंने नोट किया है कि लोग मुझसे ट्विटर पे और काफी कमेंट आए तो हमने कहा आजकल मेरा उनके साथ एक बड़ा, मैंने तो देखा ना, कल भी देखा, मेरा उनके साथ एक बड़ा, आपको क्या मैं बताऊं, मैं बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि मौलाना ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक बहुत तेजी के साथ ऐसा कलाम ये उलमा देवबंद के हक में दुआएं करने पर, उलमा देवबंद के साथ उठने बैठने पर, निजी मजलिसें करने पर मुनीबुर रहमान साहब मोहतरम हुसामुल हरमैन से ऐलान बरात कर चुके। उससे ज़्यादा ये काम मौलाना शाह अहमद दुरानी साहब कर चुके हैं और बाकायदा देवबंदियों के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे।
دوسرا اصول آپ کا یہ ہے کہ اوروں کے مقابلے میں بیٹا اپنے باپ کے نظریے اور تعلیمات کو زیادہ جانتا ہے، تو بیٹے کا نظریہ دیوبندیوں کے بارے میں اور بیٹے ہی کے حوالے سے باپ کا نظریہ دیوبندیوں کے بارے میں کیا تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اگر ان رضاخانیوں میں حیا، شرم، غیرت ہے تو شاہ نورانی کے خلاف اس طرح ماسک کھولے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں کھولیں گے۔ اور ایک دفعہ پھر میں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس شور میں قطعاً پریشان نہ ہو، آپ صرف انہیں اتنا کہہ دیں کہ تم میرے پیچھے لگے ہوئے اور ساجد خان نام کا دیوبندی حسام الحرمین کی کھال ادھیڑ کے رکھی ہوئی، اس نے حسام الحرمین لکھنے والے کے گلے میں پٹا ڈال کر دلائل کے میدان میں اسے گھسیٹ رہا ہے اور اس کی بدبودار لاش کو آن کرنے کے لیے اس کے نام پر ٹکڑے کھانے والا کوئی رضا خانی تیار نہیں ہے۔ تم میں اتنی غیرت ہے تو ساجد خان کے سامنے 10 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ نا، لیکن یہ موت کو قبول کر لیں گے، ساجد خان کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں کہ حسام الحرمین اتنی جھوٹی اور گھرنٹو کتاب ہے کہ جس کے جھوٹ اور گھرنٹو ہونے پر رضاخانیوں کو بھی مرزائیوں کی طرح اتنا شرح صدر ہے، جیسے مرزائیوں کو مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے پر شرح صدر ہے، وہ موت کو قبول کر لیں گے، مرزا قادیانی کی صداقت پر بات کرنے کو تیار نہ ہوں گے۔ اسی طرح مرزا قادیانی کے ہم چھوٹے بھائی تصور کر لیں گے، حسام الحرمین کے مصنف کے جھوٹے ہونے پر رضاخانیوں کو اتنا شرح صدر ہے کہ وہ موت کو قبول کر لیں گے۔ لیکن جس موضوع پر میں رضاخانیوں کو دعوت دے رہا ہوں، فاضل بریلی کی صداقت پر، حسام الحرمین اور فتاوی رضویہ کی روشنی میں، اس پر وہ کبھی بھی سامنے نہیں بیٹھیں گے۔ انشاءاللہ حسام الحرمین کے مکر و فریب کو ہم اس طرح واضح کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، اور رضا خان جتنے بھی چیختے رہیں۔ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، جب تک آپ میرے سامنے نہیں بیٹھیں گے میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ چیختے رہیں، چیخنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عوام تمہارا مکر و فریب جان چکی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔